اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، میں آپ کے سامنے گزشتہ چند دروس سے سورۃ الفرقان کی آخری چند آیات تلاوت کر رہا ہوں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم جو سماعت کریں گے اللہ کی توفیق اور مہربانی سے اس سے دعا کرتے ہوئے اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور کچھ بھائی جو ہیں وہ ہر درس میں نئے ایڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں گزشتہ ایک درس کو 2-3 منٹ میں سارے کو دہرا دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سارا سبق کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری رکوع میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ایک ٹائٹل رکھا ہے، ایک عنوان، ایک ٹاپک ہے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اللہ کے بندے۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ پاک نے یہاں پر عباد الرحمن کے ٹاپک سے بیان کیا ہے۔ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس لسٹ میں شامل فرما لیں کہ جن کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے کہ رحمان کے بندے؟ ہم نہیں چاہیں گے؟ یقیناً ہم سب چاہیں گے نا۔ تو اس کی پہلی صفت یہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اپنے بندوں کی پہلی صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے زمین کے اوپر عاجزی، انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر سے نہیں چلتے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے کسی جاہل کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ ایک بات کو سمجھنا نہیں چاہتا اور وہ بحث برائے بحث کرتا ہے تو اس کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، اس کو سلام کہہ کے گزر جانا۔ دو صفتیں ہو گئیں۔ تیسری صفت اللہ پاک نے اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے، یاد کر رہے ہیں؟ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس قرآن کے ماننے والے ہیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ یاد کریں یہ سبق۔ تو پہلی بات کہ عاجزی اور انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری بات، کسی جاہل سے اگر آمنا سامنا ہو جائے تو اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے رات کو اٹھ کے سجدے اور قیام کی حالت میں ہو جاتے ہیں، یعنی رات کے حصے میں وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے ہر وقت مجھ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ، جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے اور بہت بری جگہ ہے، اے ہمارے رب اس جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ 4 ہو گئیں۔ 5ویں صفت اللہ پاک نے اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں کرتے۔ اس میں فضول خرچی، کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے درمیان میں قائم ہے۔ یہ اس کو آپ اگلی صفت سمجھ لیں،
ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں قائم ہے، نہ فضول خرچی، 1 روپے کی بھی نہیں، 1 پینی کی بھی نہیں، 1 پیسے کی بھی نہیں، فضول خرچی نہیں کرنی کہ جس کا اللہ ہم سے حساب لے کہ تم نے یہ فضول میں کیوں خرچ کیا. اور ایک جگہ پر بھی کنجوسی نہیں کریں، اللہ نے دیا ہے تو اپنی ضرورتوں پر لگائیں. تو کتنی صفتیں ہو گئی ابھی تک؟ 7. اور اگلی صفت اللہ پاک نے اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو آواز نہیں دیتے، کسی اور کو نہیں پکارتے. جب ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، کسی اور کو سے نہیں مانگتے. آپ بعد میں بھی پڑھ لیجئے گا، یہ سورہ فرقان ہے اور اس کی آیت نمبر ابھی 68 میں سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. 8 صفتیں ہو گئی جی، 8 صفتیں ہو گئی. آگے فرمایا اللہ پاک نے کہ میرے بندے نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے. کتنی ہو گئی جی؟ 9. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرے بندے زنا نہیں کرتے. 10 صفتیں ہو گئی. پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے ان میں سے یا کوئی اور گناہ تو وہ توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چینج کر دیتا ہے، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اور 11ویں صفت اللہ پاک نے اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی نہیں دیتے. 10 اور 1 11. میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. آج کا درس یہ ہم نے پہلے بیان نہیں کیا، آج ہم نیا سبق لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی پر بات ہو گئی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مینا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس سے بخل ہو سکتا ہے، اس سے بزدلی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن مینا جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو. علیکم بالصدق، میرے ماننے والوں سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ جو ہے وہ انسان کو ان الصدق یہدی الی البر، سچ انسان کو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے. والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی. ترتیب سمجھیے گا، آج کا سبق اچھے سے یاد کیجیے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ دہرانے لگا ہوں، سچ کو لازم پکڑو. علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ جو سچ جو ہے یہدی الی البر، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی. اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کو لازم پکڑتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی لسٹ میں اس کو لکھ دیتا ہے صدیق. اللہ اس کو کیا لکھ دیتا ہے؟ صدیق لکھ دیتا ہے. اور صدیقین میں سب سے افضل درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا، وہ صدیق اکبر ہیں. دنیا کے نبیوں کے بعد سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ کے ہاں وہ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق. اور جب صدیق لکھ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے صدیقین کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ 4 ہیں، من النبیین نبی، والصدیقین صدیقین، والشہداء اور شہید لوگ، والصالحین اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت بہترین ساتھ ہے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بھی یہ ساتھ نصیب ہو جائے. تو پھر سے سنیے، نبی پاک نے فرمایا، تیسری بار دہرانے لگا ہوں، سبق یاد کرنا مقصد ہے. سبق یاد کرنا مقصد ہے. میں بول دوں اور ہم اٹھ کے چلے جائیں، فائدہ نہ ہو. میرے ماننے والوں تم پر سچ بولنا لازم ہے.
سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو بھی بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہی رہے گا حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ صدیق ہے۔ اور آگے فرمایا ایاکم والکذب، میرے ماننے والوں جھوٹ سے بچو۔ ایا کا لفظ گرامر میں وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بڑے امن سے، بڑی بے دھیانی اور غفلت سے اپنے گھر سے نکلے، گھر کے دروازے سے نکلے، اچانک گھر کے دروازے کے سامنے شیر بیٹھا ہو اور اس سے ایسے انسان ایٹ ونس جو ہے وہ جھٹکے سے پیچھے جاتا ہے، وہاں پر یہ لفظ آتا ہے ایاک والاسد، وہ شیر بیٹھا ہے بچو، شیر بیٹھا ہے بچو۔ وہاں پر کوئکلی جو بیک انسان کا جاتا ہے نا پاؤں، اس پر لفظ ہوتا ہے ایاک۔ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والکذب، جھوٹ سے بچو، کیونکہ فإن الکذب یہدی للفجور، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، والفجور یہدی للنار، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین لا يشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اگلی بات، میرے بندوں کی یہ صفت ہے کہ جہاں کہیں کوئی لغو، فضول، بے معنی، بے مقصد، بے حیائی اور بیہودہ مجلس لگی ہو، میرے بندے وہاں سے اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، اس کے اندر انڈلج نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ کسی لغو بات سے گزرتے ہیں، مرو کراما، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ اپنا دامن بچا کے سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ یہ کام ہے، یہ آج کا خصوصی درس ہے کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے غلاموں، نبی پاک کے ماننے والوں، مجھ سمیت میں اور آپ ہم سب نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے بندوں، اللہ کے ولیوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان والوں، اللہ پاک ہم سب کو یہ فرماتے ہیں میرے بندے کسی لغو محفل میں شامل نہیں ہوتے۔ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں آپ کے کمروں میں، آپ کے یونیورسٹی میں، آپ کے دوستوں یاروں میں، وہاں کہیں کسی جگہ پر کوئی فلم دیکھی جا رہی ہے، لغو محفل ہے، کہیں گندی لچر گفتگو چل رہی ہے، سنا رہا ہے اپنے کارنامے، سنا رہا ہے گناہ کے، سارے سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یہ لغو محفل ہے۔ کہیں پر کسی جگہ پر میوزک ہے، کنسرٹ چل رہا ہے، اور یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایسے پروگرامز ہیں، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، اور لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ ہاں کر رہے ہیں، یہ لغو محفل ہے۔ الغرض بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں، جہاں پر اس طرح کی محفل ہو، تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے ماننے والوں، نبی کے ماننے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم کوشش کریں کنی کترا کے نکل جاؤ، یہ کام کرنا ہے ہم نے، شروع کر دیں، اس کو شروع کر دیں۔ انسان جب شامل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بٹی والا کوئی چیز وہ آگ جلا رہا ہو، تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی چنگاری لگ جائے گی، کوئی نہ کوئی راکھ ضرور لگ جائے گی۔ اور اچھے دوست کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی خوشبو والے کی طرح ہے، آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، یا وہ خوشبو آپ کو تحفے میں دے دے گا۔ تو برا جو ہے، برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے، برے دوستوں سے بچو۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں فرمایا ہے
الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قیامت والے دن جو دنیا کے اندر آپس میں جگری دوست تھے نا، قیامت والے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. خلیل بلا کس کو کہتے ہیں؟ خلیل، خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جس کی بات خواہ جائز ہو دین میں یا ناجائز ہو، بندہ ہر صورت میں مان لے، اس کو کہتے ہیں خلیل. اللہ تعالیٰ نے یہ خلت دنیا میں رکھنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خلت دنیا میں رکھنے سے منع کیا. کوئی کسی کو اپنا ایسا دوست نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے. بس صرف اس دنیا میں رہ کر اللہ کو خلیل بنایا جا سکتا ہے، یا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا جا سکتا ہے. خلیل میں نے آپ کو بتا دیا کس کو کہتے ہیں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی بات بھی چھوڑی نہ جائے، ہر بات جس کی مانی جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل. حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا میں کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا مقام ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا جائز رکھا ہوتا تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور پھر ابو بکر کو اپنا خلیل مقرر کرتا کہ میں اس کی ہر بات مان لیتا. لیکن ایسا کسی کے لیے جائز نہیں. صرف کس کو خلیل بنا سکتے ہیں؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہوگی، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات گناہ والی ہو سکتی، ان کی کوئی بھی بات ہو وہ ہر بات ان کی مان لی جائے گی. اس لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے نصیحت کی ہے. سبحان اللہ. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کرتے ہوئے بلا کیا کہتے تھے؟ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے. تو میرے بھائیوں، پہلی تو بات ہے خلت جائز ہی نہیں. آج اس دنیا میں ہم نے خلیل بنائے ہوئے ہیں، کچھ دوست ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بات جو میرا دوست مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، وہ جائز بھی ہے یا نہیں جائز، اس کی نجائز بھی مان لیتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں خصوصاً، انہوں نے جو غلط ریلیشنز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں گرلز اور بوائز کے آپس میں جو ریلیشنز ہیں پھر وہ خلت پہ چلے جاتے ہیں، خلیلیت کے حد پر وہ چلے جاتے ہیں، ہر جائز ناجائز ان کی مانتے ہیں. پہلی بات ہے وہ تو تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے نا، خواہ اس کو لیبل بھائی بہن کا دیں، وہ تو جائز نہیں ہے. صرف ایک ہی تعلق جائز ہے، وہ میاں بیوی کا ہے، تو اس میں خلیل بنایا ہوا ہے. تو ایسے دوستوں یاروں کی بات کو بعض اوقات بندہ موڑتا نہیں ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں آ یار چلیے. کچھ ہمارے پشتون بھائی بھی بیٹھے ہیں، چلو میں پنجابی میں بولوں گا تو پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں چلو آ یار چلیے، فلم ویکھن چلیے، وہ سینما میں چلیں، آ یار. پھر ہم اس کو نہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ خلت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا میں ایک دوسرے کو خلیل بنانے والے جب قیامت والے دن میرے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ایک کہہ رہے ہوگا یا اللہ اینو پھاڑ، دوسرا کہے گا یا اللہ اینو پھاڑ. یا اللہ یہ مجھے لے کر گیا تھا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہ خود گیا تھا. وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہوگا. یہاں تو میں مر جاؤں گا، میں آپ کے پیچھے مر جاؤں گا. وہاں پر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا دے. دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر متقین جو ہیں
قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے. سبحان اللہ. آپ مجھ سے محبت کریں گے دین کی بنیاد پر، میں آپ سے محبت کرتا ہوں دین کی بنیاد پر. یہ دوستی کام آئے گی. سبحان اللہ. ایسی کام آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ این المتحابین فیّا، آؤ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر، میرے دین کی بنیاد پر، میرے کلمے کی بنیاد پر، میرے ہونے کی بنیاد پر جو آپس میں دوست تھے. آؤ الیوم اذلہم اللہ ذلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں. این المتحابین فیّا این المتجالسین فیّا، کہاں ہیں جو میری خاطر آپس میں کٹھے مل کر بیٹھتے تھے، کہاں ہیں جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے. اذلہم ذلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دینا چاہتا ہوں. اور حشر کے میدان میں سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا اور لوگ پسینہ میں غرق ہوں گے، اور اس دن جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے دے گا حشر کے میدان میں، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں، ابھی تک معلوم انسانیت کی ہسٹری اور تاریخ جو معلوم ہے وہ 10,000 سال ہوئے آدم علیہ السلام کو لے کر اب تک. ایک اندازے کے مطابق 10,000 سال ہوئے ہیں بس. اور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہونا ہے. یہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے، انسانوں کی دنیا، انسانوں کی جب سے انسان آئے ہیں اب تک 10,000 سال ہوئے. اس کا مطلب یہ ساری دنیا رپیٹ ہو جائے گی 5 بار. ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 5 بار رپیٹ ہو جائے گی. اتنا لمبا حشر کا دن ہے. اس حشر کے دن میں جس کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا اور نبی پاک کے حوض سے پانی مل گیا، نبی پاک کے حوض سے پانی مل گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے حوض سے ایک بار پانی پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے. اور حشر کے میدان میں ان ایمان والوں کو نور کے ممبر دیے جائیں گے. یہ ممبر ہے، یہ تو دنیا کا ہے، لکڑی کا نا. نور کے ممبر دیے جائیں گے، اور یہ ایمان والے اپنے رب کے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر اور کستورے کے ٹیلوں پر ہنستے مسکراتے کھیلتے ہوئے 50,000 سال گزاریں گے. وہ پتہ نہیں کب کس کا، میرا اور آپ کا فیصلہ اللہ نے کب کرنا ہے، اور جنت کب الاٹ کرنی ہے، کب ہمارا فیصلہ ہونا ہے، وہ تو پتہ نہیں 10,000 سال کے بعد ہو یا 20,000 سال کے بعد ہو یا 30,000 سال کے بعد ہو یا 40,000 سال کے بعد ہو. فیصلہ پتہ نہیں کب ہوتا ہے. جب تک حشر میں فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، نور کے ممبروں کے اوپر، کستورے کے ٹیلوں کے اوپر، نبی پاک کے حوض کے پاس انسان کو جگہ ملے گی. اور باقی کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر. ایک لمبا وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ باقیوں کی حالت کیا ہوگی. سب کی زبان پر یہ ہوگا نفسی نفسی، سب کی زبان پر یہ ہوگا عطشنا عطشنا، پیاس پیاس پیاس. جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا اس دن اللہ پاک فرماتے ہیں میری خاطر جو بیٹھنے والے ہیں. آپ کس کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں آئے اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے لیے بیٹھے ہیں نا، اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھے نا، اللہ کے لیے بیٹھے نا. یہ بیٹھنا اللہ کو اتنا مقبول ہے، یہ بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند ہے. اور اس محفل میں جو جس نیت سے بھی بیٹھ جائے، یہ بھی حدیث ہے، جس نیت سے بھی بیٹھ جائے. اور لمبی حدیث ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پاک فلاں بندہ تو ایک کام کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا ساری بات سننے کے بعد، لمبی حدیث ہے، ساری بات سننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے فرشتوں لکھ دو کہ میں نے سب یہاں اس میرے لیے جو آئے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ یہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ویسے اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑ دو، جو میری محفل میں کسی بہانے سے بھی آ گیا میں نے ان کو بخش دیا. تو آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ اپنے اپنے علاقوں میں سے آئیں، اپنے ہاسٹل میں ہوتے ہیں، سوموار والے دن تشریف لایا کریں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کے موقع پر روزہ رکھا ہے، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، یہ فرض نہیں ہے، نفلی ہے، نہ بھی رکھیں تب بھی تشریف لائیں، آپ روزہ رکھیں تو کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر روزہ رکھا ہے تو ہم بھی رکھیں نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دن جو ہے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور ہمارے رہبر، ہمارے آقا، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اس میں لکھا ہو کہ روزہ بھی رکھا ہے آج کا، تو میں اس لیے بھی روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے آپ بھی یہ نیت بنائیں کہ ہمارے اعمال نامے میں جب اعمال ہمارے پیش ہوں اللہ کے ہاں، وہاں لکھا ہوگا انہوں نے آج کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک تو روزہ رکھیں، نہ رکھ سکیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا ثواب ہے روزے کا، ٹائم بھی ختم ہوا، میں یہی بات آپ کو ختم کرتا ہوں کہ ثواب اتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے، بعد اللہ وجہہ 70 خریفا من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے تھوڑی کاٹ سبحان اللہ کہی ہے، ایسا یہ حدیث ہے، یہ صحیح سند سے حدیث ہے، یہ ادھر ادھر کی پکڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ فضیلتیں ہمیں اپنے کو سنائی جاتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں ہے، میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں۔ خیر روزہ رکھیں اور اس محفل کو اور بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے بھائی یار آپ کے دل کو بات نہ لگی ہو، آپ جس کو لائے ہیں اس کے دل کو بات لگ جائے اور وہ نیکی کی طرف آ جائے تو اس کی نیکی کا ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا۔ اس اللہ کے کام کو بڑھائیں اور اس کو سننے کے لیے بیٹھیں۔ آج کوئی بات سمجھ آئی ہوگی نا، کوئی تو آئی ہوگی۔ تو یہاں اللہ پاک نے جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندے جب کوئی لغو محفل لگی ہو اس کے اندر شامل نہیں ہوتے بلکہ اپنا دامن بچا کر سائیڈ سے ہو کر نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، سلپ اوے، اس میں سے وہاں سے کھسک جانا ہے، نکل جانا ہے، کوئی بہانہ ڈال کے، کوئی بہانہ ڈال کے، کوئی بہانہ کر کے، 211 جتنے مرضی وہ آپ کی منتیں کریں، آپ اور گلوں تے بہانہ بنا لیندے، ایتھے نہیں بہانہ بنا سکتے، ایسا بہانہ ڈالو نکل جاؤ، بلکہ جو آپ کا خیر خواہ نا اس کو بھی ساتھ ہاتھ سے پکڑ کے اس کو بھی لے کر نکل جاؤ، کسی اور طریقے سے بچ جائیں۔ یہاں اس دنیا میں بس آنکھ بند کر کے چلے جائیں، یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے، وہ حشر کا میدان 50,000 سال کا ہے، وہاں کی زندگی بڑی لمبی ہے، اور جنت جہنم کی تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ یہاں کی زندگی بہت مختصر ہے، نوجوان مر رہے ہیں، نوجوان مر جاتے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے وہ اوپر ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہم نے آج سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔